جو بندہ اپنی جائیداد اور پیسے کھلا چکا ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے تو دکھا، تیرے پیسے مجھے لے کے دکھائے۔ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے چودھری حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کے بارے میں فرمانے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بندہ پیسے دے کے پھر لے نہیں سکتا۔ کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی نے پیسے کھا لیے ہیں، کسی نے حق کھا لیا ہے، اور وہ طاقتور ہے اور وہ اپنی طاقت کے ڈنکے بجاتا ہے اور طاقت کا اعلان کرتا ہے، اعلان کہتا ہے۔ میری یہاں صاحب آئے تو وہ کاروبار کرتے تھے بیلوں کا، بڑے بڑے شاندار بیل، اور بہت صاف ستھرا کام کرتے تھے۔ ایک بندہ ان کے ہاں آتا گیا اور پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا، پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا۔ اعتبار بناتے ایک دفعہ زیادہ بیل لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں، موبائل ہی نہیں، راستہ نہیں، واسطہ نہیں، جو جگہ بتائی وہاں بھی نہیں، سب ختم۔ بہت تلاش کیا، میرے پاس آیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا، وہ خود آئے گا، تیرے لیے میرے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے ناممکن بولے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے نا، تیرے میرے لیے ناممکن ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ پڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاں کوئی دیوانہ، وہ تو دیوانہ پڑھتا ہے، جس کو دیوانگی ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے، ورنہ پھر وظیفہ پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ پڑھنے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے۔ پڑھا اس نے، اور پڑھا بھی ایسے کہ پڑھنے کا حق ادا کیا، سخت توجہ دھیان سے، گڑ گڑا کے بھیکاری محتاج سائل منگتا بن گئے۔ ادھر ایک انوکھا نظام چلا۔ انوکھا نظام یہ چلا اس کا کہ وہ کہیں دوسرے شہر میں کسی اور نام سے اس نے جا کے کاروبار شروع کیا۔ وہ کاروبار کیا کیا؟ وہ کاروبار بھی سن لیں ذرا۔ گاؤں دیہات میں یا شہر کے اطراف میں گیا جہاں مسجد زیر تعمیر ہوتی تھی، تو وہاں مسجد کی نماز پڑھ کے کہنے لگا بھائی اس مسجد کے ذمہ دار کون ہے، تو میں اس میں حصہ ملانا چاہتا ہوں، مسجد نامکمل ہے۔ تو اس کو بہت سارے پیسے دے دیے کہ آپ یہ فوراً مکمل کرائیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام پتہ؟ انہوں نے کہا بس اللہ کا بندہ ہوں، اچھی سواری، اچھا لباس، سارا کچھ۔ پھر اگلی دفعہ پھر آئے، کچھ جمعوں کے بعد جمعہ پڑھا اور پھر بہت سارے پیسے دے دیے، ماشاءاللہ کام ہو گیا، اچھی بات ہے، اور کام کرائیں، اللہ کا گھر ہے، ڈالیں۔ کچھ جمعوں کے بعد انہوں نے پوچھا کہ باؤ جی آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ میں لوگوں کو باہرلے ملک بھیجتا ہوں، تو وہاں میری کمپنیاں ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ ادارے ہیں۔ بھیا کہہ کے چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو لوگوں نے کہا جی ہمیں بھی باہرلے ملک بھیجے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس شکل میں بھیجتا ہوں کہ جب پیسے مجھے پہلے تھوڑے سے دیے جائیں، باقی میں کرتا ہوں، وہاں جا کے یہ پہلے گھر پیسے پورے کریں، پھر مجھے آہستہ آہستہ کر کے اتار رہے ہیں، بس میرا کام صرف بندہ پروری اور غریب پروری ہے۔ 100 بندوں نے پیسے دے دیے، 10-10 ہزار روپے۔ جو باؤ جی نے پیسے دیے تھے اس سے 100 گنا زیادہ، انہوں نے باقاعدہ رسیدیں، ریکارڈ دے دیا۔ 100 بندوں نے پیسے، انہوں نے کہا جی میں آئندہ دفعہ آؤں گا تو آ کے میں آپ سے پیسے لوں گا، جس نے باہرلے ملک جانا ہے وہاں اتنی تنخواہ ہوگی، اتنے مرات ہوں گے، کرسی ہوگی، ادھر جو کرسی کے ساتھ ٹیلی فون پڑا ہوگا، آفس ہوگا، اے سی لگا ہوا ہوگا، سردی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اسی آفس میں آفس بوائے ہوں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ایک دوست آئندہ دفعہ پھر آئے تو لوگوں نے پیسے تیار کیے ہوئے تھے، دور دور تک خبریں آئیں، ایک سخی درویش ہے، یہ مسجد بنوائی ہے، اور اس نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو انہوں نے ساتھ رسیدیں، ریکارڈ، ہر چیز کا انہوں نے کہا، فوٹو تیار کیے ہوئے تھے انہوں نے 3 پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوانے ہیں، ہر چیز انہوں نے کرنی ہے۔ پیسے لے گاڑی میں رکھ کے الوداع سیادہ تے کنڈ دکھا سیادہ۔ ایک کوئی بندہ ایسا تھا جو کھوجی تھا، وہ کھوج پہ پہنچ گیا، پتہ چل گیا کہ بس واردات ہو گئی، اس کے بعد وہ صاحب ملا ہی نہ، کئی ماہ گزر گئے، تو وہ کھوج پہ پہنچا۔ پھر اس نے کھوج لگاتے لگاتے بس انہیں 70 دنوں کے اندر کھوج لگ گیا۔ اس کی صورت فیل ان سب کے پیسے بھی دلوائے اور اس کے
बैलों के पैसे वो भी दिलवाए। बस 70 दफा सुबह 70 दफा शाम सूरत फील पढ़े, और पढ़े तवज्जो से, ध्यान से, तवज्जो से, ध्यान से, तवज्जो से, ध्यान से, यकसुई से, दीवानगी और पागलपने की कैफियत में उसका तस्वर करके बढ़े। कैसे? 70 टाफियां अपने सामने रखे। टाफियां हों ऐसी जो जल्दी खुल जाने वाली न हो, तो अपने सामने रखे। एक टाफी उठाता जाए और सूरत फील पढ़ता जाए, इधर 70 टाफियां खत्म होंगी, उधर 70 सूरत फील भी पूरी हो जाएगी। और ये 70 दिन करे, और ये हर हालत में कर सकते हैं। 70 दिन करें। 70 दिन के बाद ये टाफियां बच्चों में तकसीम कर दे, काम बन जाता है। इसी 70 दिन में काम बन जाता है। 70 दिन में कोई मजबूरन जिसने तवज्जो नहीं की, जिसने ध्यान नहीं किया, और जो गफलत से पढ़, अगर वो नहीं हुआ उसका काम, तो फिर वो अगले 70 दिन शुरू कर दे। पर 70 दिन के अंदर अंदर एक हैरत अंगेज निजाम चलता है, और 70 दिन के अंदर अंदर बंदा पांव पड़ के पैसे देता है। मेरे यहाँ एक साहब मेरे पास है, पुरानी बात है, मुझसे कहने, वो किराए पे ना तांबे की देगें देते थे, पकाई वाली तांबे की देगें। मुझे कहने लगे मेरी कोई पता नहीं 12 या 15 देगे वो बंदा ले गया है गाड़ी भर के, मिल नहीं रही। मैंने कहा सूरत फील पढ़, सुबह शाम 70 बार, सारे घर को लगा दे, सख्त तवज्जो से पढ़। बाकी सारा दिन चला तो वजीफा जो भी पढ़ता है वो पढ़, सूरत फील को सख्त तवज्जो से पढ़ना शुरू कर दी। 70 दिन पढ़, इसी तरह 70 टाफियों पे, और 70 दिन के बाद वो टाफी बच्चों में तकसीम करते। उसने पढ़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। अभी 70 दिन गुजरे नहीं थे तो किसी काम के सिलसिले में अड्डे पे जाना पड़ा, तो उसकी बसें, उसकी देगें बस की छत पे रखी जा रही थी, शहर से मुंतकिल हो रही थी। उसने कहा ये देगें तो मेरी है। उसने शोर शराबा किया कि मेरी देगें हैं। जानने वाले भी को मिले थे कि हाँ ये तो देगें किराए पे देते हैं। और वो बंदा जो देगें लेके जा रहा था, उसने जब देखा तो वो इधर उधर हो गया। उन्होंने देगें उतरवाई। देगें उतरवाने के बाद कहा कि बंदा कहाँ है? बंदा तो था ही नहीं। तो बड़े एहतराम से देगे लेके घर वापस आ गया। उसको देगे मिल गई, देगे मिल गई। इसके अंदर एक राज है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील